میں عبد القادر ہوں اور اس کو تحریر کیا ہے ثروت نذیر نے۔ وہ اپنے سجے سجائے آفس میں بیٹھی تھیں۔ ان کا آفس مشہور آرکیٹیکٹ نادر علی آغا کی بے مثال سوچ کا بھرپور شاہکار تھا۔ ہر چیز میں ایک خاص سٹائل، خاص جدت اور خاص ہی ترتیب تھی۔ یہ آفس کسی معمولی ورکنگ وومن کا نہیں تھا، بلکہ پاکستان کی مشہور فیشن ڈیزائنر میرا صدیقی کا تھا۔ ان کی چمکتی چمکتی شیشے کی ٹاپ والی میز پر بے شمار فیشن میگزینز پڑے تھے۔ وہ بے دھیان میں ان میگزینز کے ورق الٹ پلٹ رہی تھیں۔ ان کے دماغ میں کل مسز آفریدی کے گھر میں ان کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی باز گشت گونج رہی تھی۔ مسز آفریدی نے شفق کو کوئی خاص تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ شعیب ماشاءاللہ بہت اسمارٹ اور ہینڈسم ہے، سٹی بینک میں بہت اچھی جاب کر رہا ہے، برائٹ فیوچر۔ تم ملی تو تھی میرے گھر اس سے، میرا نے زرینہ کو قائل کرتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں پھر بھی کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو بلا جھجک تم کہہ دو۔ وہ زرینہ کے چہرے پر پھیلی گمگو کی کیفیت سے الجھ کر بولی، شعیب بہت اچھا لڑکا ہے اور میرا تمہارا کہہ دینا ہی میرے لیے کافی ہے، مگر ہم لوگ ابھی بھی پرانی کاسٹ سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بظاہر بہت ماڈرن اور لبرل، مگر اپنی ذات خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے۔ شفق پلیز آپ مائنڈ نہ کریں۔ زرینہ شفق کے مایوس چہرے کو تعصب سے دیکھ کر بولی۔ شفق نے آہستگی سے چائے کی پیالی سینٹر ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ یقیناً بہت مایوس ہوئی تھیں۔ تم ایک بار آفریدی بھائی سے بات تو کرو، میں ان کو اتنا اجڑ خیال نہیں کرتی، میرا ایک ناقابل یقین حیرانی کے ساتھ بولی۔ نہیں یار، بہت مشکل ہے۔ بظاہر پڑھے لکھے آزاد خیال نظر آنے والے مرد اندر سے بہت دقیانوسی ہوتے ہیں۔ آفریدی کے بڑے بھائی کی بیٹی نے اپنے کلاس فیلو۔ کون سی بیٹی؟ بے اختیار ہی ان کے منہ سے نکلا۔ زرین آفریدی۔ اس نے اپنے کلاس فیلو سے شادی کر لی تھی۔ کافی پرانی بات ہے، ابھی عمر بھی کوئی خاص نہیں تھی، دونوں اے لیول کر رہے تھے، مگر میرے جیٹ صاحب نے اسے گھر سے نکال دیا۔ ہم سب نے بہت سمجھایا کہ ابھی نادان ہے، آپ اتنا سخت فیصلہ نہ کریں، مگر زرینہ اپنی ہی روح میں بتاتی چلی گئی۔ میرا اور شفق نے سوالیہ انداز سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اب کہاں ہوتے ہیں وہ لوگ؟ میرا مطلب ہے آپ کے جیٹ وغیرہ نے غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد ان سے۔ شفق نے چائے کی پیالی کو دوبارہ تھام لیا اور بظاہر سرسری انداز سے پوچھنے لگی، ہمارا تو ان لوگوں سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ سنا تھا کہ وہ کینیڈا وغیرہ سیٹ ہو گئے، پھر وہ کبھی پاکستان آئی یا نہیں میں کچھ نہیں جانتی، مگر اتنا جانتی ہوں کہ اگر وہ کبھی پاکستان آئی بھی تو میرے جیٹ جٹھانی اس سے کبھی نہیں ملیں گے۔ وہ پہلے بھی اس کی حرکتوں سے بہت نالا تھے۔ میں نے اس لیے شندانہ اور پلوشہ کی تربیت کا خاص خیال رکھا ہے۔ اس ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے آفریدی بچیوں کی طرف سے بہت فکر مند ہو گئے تھے۔ اب وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے جو ان کو بہن بھائیوں سے دور کر دے۔ زرینہ بڑی تفصیل سے بتا کر بولی، اور اس طرح انہوں نے میرا کا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ وہ زرین کے بارے میں خود سے بات نہ چھیڑیں، مگر زرین کے بارے میں خود بخود ان کو ساری معلومات ملتی چلی گئی۔ ان کا دل دوہرے سکون سے بھرا ہوا تھا۔ وہ شفق کی اس تجویز پر ہرگز عمل نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ جس بالشت بھر کی لڑکی کو عبد القادر کی زندگی سے انہوں نے خود نکالا تھا، دوبارہ اسے عبد القادر کی زندگی میں شامل کر دیتی، یہ میرا کی انا کی شکست تھی۔ اور دوسرا، شعیب کے رشتے سے انکار میرا کے دل میں ایک کمینی سی خوشی سکون کا باعث بن رہی تھی۔ اگر میرا عبد القادر آفریدی فیملی کے لیے قابل قبول نہیں تو پھر شعیب جیسا ویل گروم اسمارٹ لڑکا بھی انہیں نہیں قبول۔ وجہ چاہے کوئی بھی ہو، ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ زرینہ نے شفق کو انکار کر دیا تھا۔ ان دونوں باتوں نے ان کے ذہن کو ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے میگزین کے اوراق کو دیکھ رہی تھیں۔ ورق پلٹتے ہوئے ایک تصویر پر ان کی نظریں ٹھہر گئیں۔
انہوں نے اس صفحے کو طے کر کے موڑا اور اس میگزین کو باقی میگزین سے نکال کر اپنی دراز میں رکھ لیا۔ یہ ایک غیر ملکی فیشن میگزین تھا اور تقریباً 6 سال پرانا تھا۔ انہوں نے موبائل سے گھر فون کیا۔ خانسامہ جی، عبدالصمد صاحب کو ایئرپورٹ چھوڑ آئے؟ جی میڈم، آن ٹائم چھوڑ آئے تھے۔ ہم نے صاحب کو فریش جوس اور ایک بران بریڈ کا سلائس سیک کر دیا تھا اور بابا کو ہم… خانسامہ جی اپنی کارکردگی کی رپورٹ سنانے لگے۔ انہوں نے اکتا کر خانسامہ کی بات کاٹی۔ خانسامہ جی، عبدالقادر اب کہاں ہے؟ وہ اپنا موبائل بھی اٹینڈ نہیں کر رہا۔ وہ تو میڈم ناصر کو اسپتال لے کر گئے ہیں۔ بابا لوگ جب ایئرپورٹ سے آئے تو ناصر اپنی ماں کے ساتھ سائیکل پر جا رہا تھا۔ اس کا حالت بہت خراب تھا۔ بابا لوگ نے اس کو اپنی گاڑی میں ڈالا اور اسے اسپتال لے گئے۔ ناصر مسیح 13-14 سال کا لڑکا تھا جسے 2 سال پہلے خانسامہ جی کی ہیلپ کے لیے ملازم رکھا گیا تھا۔ اس کی ماں برسوں سے اس گھر میں صفائی کے کام پر مامور تھی۔ ماں کی بھرپور سفارش پر میرا نے ناصر کو گھر پر ملازم رکھ لیا تھا۔ حالانکہ میرا کے لیے یہ ایک فالتو لڑکا تھا، لیکن خانسامہ جی اس کے آنے سے بہت خوش تھے۔ کیا ہوا ہے ناصر کو؟ اور ڈرائیور کہاں مر گیا ہے؟ عبدالقادر کو کیا ضرورت تھی؟ میرا کوفت سے بولی۔ ناصر کو کل رات سے بہت بخار تھا میڈم، وہ تو کل کچن میں بھی نہیں آ سکا تھا، اور ڈرائیور تو آج چھٹی پر ہے۔ ہم بابا لوگ کو بولا تھا کہ آپ ریسٹ کرو، ہم اسے لے جائے گا ہسپتال، مگر بابا ہماری بات نہیں مانے۔ وہ بولے خانسامہ جی ناصر ہمارا ملازم ہے اور اس کی لک آفٹر کرنا ہمارا فرض ہے۔ خانسامہ جی کچھ فخریہ انداز سے بولے۔ بے وقوف لڑکا۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے فون آف کر دیا تو فوراً ہی ان کے موبائل کی اسکرین پر عبدالقادر کا نمبر چمکنے لگا۔ ویئر آر یو مائی سن؟ وہ موبائل کان سے لگاتے ہی بولی۔ سوری ممی، میں جانتا تھا آپ پریشان ہو رہی ہوں گی، اس لیے پہلی فرصت میں آپ کو فون کر دیا۔ وہ بیچارے ناصر کی طبیعت بہت خراب تھی، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹائیفائیڈ ہوا ہے۔ میں نے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا ہے۔ تمہارے ڈیڈی کی فلائٹ آن ٹائم تھی؟ میرا کو ناصر کی طبیعت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جی ممی، آن ٹائم تھی۔ تمہاری آج رات کی کیا کمٹمنٹ ہے؟ انہوں نے عبدالقادر سے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ رات کو ایک بار پھر ناصر کے پاس جاؤں، کسی چیز کی ضرورت نہ ہو اسے۔ عبدالقادر کی بات پر وہ کلس اٹھیں۔ عبدالقادر، آپ ناصر کی ماں کو کچھ پیسے دے دو، بلکہ میں خانسامہ جی سے کہوں گی کہ وہ دے دیں گے۔ آج ہم دونوں رات کا کھانا باہر کھائیں گے، اوکے؟ لیکن ممی، میں نے… کوئی ایکسکیوز نہیں، آج ہم دونوں ڈنر پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اٹل انداز سے بولی اور موبائل آف کر دیا۔ وہ تیار ہو کر لاؤنج میں کھڑی تھیں۔ انہوں نے کوریڈور میں لگے قد آدم آئینے میں اپنا سراپا تنقیدی نگاہوں سے دیکھا۔ 50 سال کی عمر میں بھی ان کا فگر بے حد متناسب تھا۔ ان کے سر و قد پر ہر طرح کا لباس جچ جاتا تھا۔ آج ڈنر کے لیے انہوں نے بلیک سلیو لیس شیفون کے شلوار قمیض کا انتخاب کیا تھا۔ ان کا اپنا ڈیزائن کردہ بہترین اسٹچنگ، بہترین کڑھائی والی شلوار قمیض میرا کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ شیفون کا دوپٹہ ان کے سفید مرمری جسم پر یوں پھیلا ہوا تھا جیسے چاند کی کرنیں کالے بادلوں میں سے چھن چھن کر دیکھنے والے کی نگاہوں کو خیرہ کر دیں۔ ان کے سیدھے کیے ہوئے براؤن بال گردن پر جھول رہے تھے، کانوں میں ہیرے کے ٹاپس اور گلے میں ایک اکلوتا ہیرے کے نگ والا نیکلس۔ انہوں نے گھوم پھر کر اپنا جائزہ لیا۔ ان کے اندر آج بھی وہ جاذبیت تھی جو ان کے حلقہ احباب میں ان کو قابل توجہ اور قابل ستائش بناتی تھی۔ اب ان کے لباس اور تیاری میں وقار آ گیا تھا، مہنگی اور بلند و بالا عمارت کی مانند جس کو سب سر اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ قدموں کی چھاپ پر انہوں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ عبدالقادر سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس نے جینس کی پینٹ اور میرون رنگ کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور سر پر وہی ٹوپی۔ عبدالقادر بہت وجیح لگ رہا تھا، مگر… چلے ممی؟
وہ ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ہر وقت ٹوپی پہننا ضروری ہے کیا؟ میرا نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لہجے میں بیزاری کو نہ چھپا سکیں۔ نہیں، ضروری تو نہیں، بس اب کچھ عادت سی پڑ گئی ہے، عبدالقادر آہستگی سے بولا۔ اچھا تو پھر ابھی تو اتار دو، آپ میرے ساتھ ڈنر پر جا رہے ہو، نماز پڑھنے نہیں۔ وہ اپنے لہجے میں شگفتگی سموتے ہوئے بولی۔ عبدالقادر جو سر جھکائے کھڑا تھا، اس نے آہستگی سے ٹوپی اتار کر جیب میں رکھ لی۔ میرا کے دل میں ایک اطمینان بھری لہر سرایت کر گئی۔ یہ میرا وہی معصوم عبدالقادر ہے، میں اسے بدل سکتی ہوں، بس کچھ دیر، کچھ وقت لگے گا اس کو بدلنے کے لیے۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور خاص طور پر میرا نے تنفر سے سوچا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ انہوں نے ہنس کر عبدالقادر کی جانب دیکھا اور اس کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ عبدالقادر نے ایک نظر ان کی جانب دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ آپ میرے لیے قابل احترام ہیں۔ اس کے انداز میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ میرا اس کے عجیب سے جواب پر خاموش ہو گئی۔ دونوں کوریڈور عبور کر کے مین ڈور سے باہر نکل آئے۔ عبدالقادر نے آگے بڑھ کر ان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ بڑی مہارت سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ میرا نے گاڑی کا ڈیک آن کر دیا۔ کچھ دیر وہ گاڑی میں میوزک گونجتا رہا۔ عبدالقادر خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ انہوں نے عبدالقادر کی جانب دیکھا اور پھر مسکرا کر ڈیک آف کر دیا۔ یہ داڑھی رکھنے کا کیسے خیال آ گیا؟ وہ ہلکے پھلکے انداز سے بولی۔ عبدالقادر مسکرا کر خاموش رہا۔ انگلینڈ میں تمہاری بہت سی گرل فرینڈز تھیں، ان میں سے کسی نے فرمائش کی تھی؟ کیوں؟ تم داڑھی میں بہت ڈیشنگ لگتے ہو، وہ پرمزہ انداز سے بولی۔ میں نے کسی کی فرمائش پر نہیں بلکہ کسی کی محبت میں داڑھی رکھی ہے، عبدالقادر بے حد سنجیدگی سے بولا۔ کس کی محبت میں گرفتار ہیں آپ؟ انہوں نے گاڑی چلاتے ہوئے سنجیدہ عبدالقادر کے چہرے کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ تمام انسان بھی اس سے محبت کریں، اس کی محبت میں میں نے داڑھی رکھی ہے۔ عبدالقادر کے جواب نے ان کو بے حد خاموش کر دیا۔ وہ چپ چاپ باہر دیکھنے لگیں۔ وہ دونوں جیم خانہ کے وسیع و عریض لان میں بیٹھے تھے۔ لان میں بے شمار لوگ ڈنر کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میرا کے بہت سے جاننے والے، فیشن سرکل سے تعلق رکھنے والے، عبدالصمد کے کولیگ، کتنے ہی لوگوں سے وہاں ملاقات ہو رہی تھی۔ یہ تمام کلاس کے لوگ جیم خانہ کے مستقل ممبر تھے اور ان سب کی اکثر شامیں جیم خانہ میں گزرتی تھیں۔ لان میں باربیکیو اور بوفے کا اہتمام تھا۔ مستعد بیرے آنے والے مہمانوں کو اٹینڈ کر رہے تھے۔ میرا نے کچھ سلاد پلیٹ میں ڈال رکھا تھا اور آہستہ آہستہ کھا رہی تھیں۔ جو جاننے والے ابھی عبدالقادر سے ملے نہیں تھے، ان میں سے بعض نے عبدالقادر کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا اور بعض نے دلچسپی سے اس کے بارے میں بات چیت کی۔ دونوں صورتوں میں عبدالقادر ان لوگوں کے لیے موضوع گفتگو بنا ہوا تھا۔ ان کو اس تمام صورتحال سے کوفت ہو رہی تھی۔ عبدالقادر کھانا ڈال کر میز کے قریب آیا تو وہ بے دلی سے سلاد میں کانٹا مار رہی تھیں۔ ممی، آپ کے لیے کچھ نکال کر لاؤں؟ وہ ان کی خالی پلیٹ دیکھ کر بولا۔ نہیں، بس کچھ دل نہیں چاہ رہا ہے، وہ مزمل انداز سے بولی۔ لگتا ہے آپ بابا کو مس کر رہی ہیں۔ 4 مہینے کی ہی تو بات ہے، ان کا کورس ختم ہو جائے گا اور پھر میں ہوں نا اب آپ کے پاس۔ عبدالقادر ان کی دل جوئی کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور مسکرانے لگی۔ میں آپ کے لیے کچھ اچھا سا کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ عبدالقادر دوبارہ سے صوفے کی میز کی جانب چلا گیا۔ وہ دلچسپی سے دور کھڑے عبدالقادر کو دیکھ رہی تھیں۔ وہاں پر کھڑے بے شمار لڑکوں میں وہ اب بھی ایک الگ ہی شان رکھتا تھا، ایک اور طرح کی عظمت۔ ہیلو میرا صدیقی،
انہوں نے چونک کر دیکھا تو سگار سلگائے نادر علی آغا کھڑے تھے۔ میرا اور عبدالصمد کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتے تھے، بے حد ذہین، بے حد دولت مند اور بے حد عیاش۔ ہیلو آغا، کیسے ہیں آپ؟ وہ گرم جوشی سے اٹھ کر آغا سے گلے ملی۔ بہت ناراض ہوں آپ سے، اس بار ہمارا انتظار کیے بغیر برتھ ڈے منا لی گئی۔ گرے بالوں، سرخ و سفید قدرے فرہبی مائل، آغا قیمتی سوٹ میں ملبوس تھے۔ آغا، میں نے اور صدیقی نے آپ کو بہت مس کیا، ریئلی۔ آپ کی موجودگی کی تو بات ہی اور ہوتی ہے، محفل میں جان آ جاتی ہے۔ وہ بگڑے آغا کا موڈ بحال کرتے ہوئے بولی۔ نادر علی آغا اس ملک کے مایہ ناز آرکیٹیکٹ تھے اور صرف دوستی کی وجہ سے انہوں نے ان کا آفس فری میں ڈیزائن کر کے دیا تھا۔ محفل کو چھوڑیے میرا جی، ہم تو آپ کی قربت، آپ کے سحر میں کھچے چلے آتے ہیں۔ آغا میرا کے چہرے کی طرف جھکتے ہوئے بولے۔ آغا، آپ بہت بہکنے لگے ہیں، میری مانیے اب آپ شادی کر لیجئے، لگتا ہے آپ کے دماغ پر تنہائی کا اثر ہونے لگا ہے۔ انہوں نے مسکرا کر آغا کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنے آپ سے دور کیا۔ وہ صدیقی کا بچہ مان جائے تو میں آج ہی اپنی تنہائی بانٹ لوں آپ سے۔ آغا آنکھوں میں شوخی اور ہوس کو سمو کر ان کی جانب خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ آغا کی ایسی بے تکلفی میرا کے لیے بالکل نارمل بات تھی۔ میرا اور آغا کی ایسی فلرٹ، نوک جھوک عبدالصمد کے لیے بھی معمولی چیز تھی، لیکن آج عبدالصمد کی غیر موجودگی اور عبدالقادر کی موجودگی نے میرا کو کچھ بے چین سا کر دیا تھا۔ صدیقی صاحب آئیں گے تو آپ خود ان سے پوچھ لیجئے گا، وہ تو آج ہی ناروے گئے ہیں 4 ماہ کے کورس پر۔ اوہ، تو پھر تو میدان صاف ہے۔ آغا کی دیدہ دلیری میں اچانک اضافہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے بے اختیار ہی میرا کے ودھیانہ بازوؤں کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ سگار کو منہ میں دبائے انہوں نے التفات سے میرا کے سیدھے جھولتے ہوئے بالوں کی لٹوں کو میرا کے کان کے پیچھے کیا۔ آغا بہت بے تکلف سہی، مگر اس وقت میرا کو آغا کی بے تکلفی بے حد الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ انہوں نے کن اکھیوں سے بوفے کی میز کی جانب دیکھا۔ آغا نے ان کے کان کے پاس جذبات سے بوجھل سرگوشی کی۔ ڈنر کے بعد کیا مصروفیات؟ عبدالقادر نے پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے ممی کی جانب دیکھا تو اس کو یوں لگا اس کے پیروں سے ایک سنسناہٹ کی لہر دوڑتی ہوئی اس کے دماغ میں آ کر ٹھہر گئی ہو۔ اس کو ممی کی متوش نگاہیں ادھر ادھر کچھ تلاشتی دکھائی دیں اور کسی مرد کا ان پر جھکا ہوا سر۔ اس نے پلیٹ کو بوفے کی میز پر پٹکا اور دوسرے ہی لمحے وہ بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا اس شخص کے سر پر آ پہنچا تھا۔ عبدالقادر نے ایک ہی جھٹکے میں آغا کو اپنی جانب موڑا۔ ایک بھرپور مکہ تھا جو آغا کے منہ پر ضبط ہو گیا تھا۔ منہ میں دبا ہوا سگار اڑ کر دور جا گرا۔ ممی، آر یو اوکے؟ وہ ساکت کھڑی میرا کی جانب بڑھا۔ وہ عبدالقادر کو جواب دینے کے بجائے جلدی سے آغا کی جانب بڑھی۔ آر یو اوکے؟ آئی ایم سوری آغا، پلیز۔ میرا آغا کو سنبھالتے ہوئے کھڑا ہونے میں مدد دینے لگی۔ ہو از دس باسٹرڈ؟ آغا اپنے پھٹے ہوئے ہونٹ کو سہلاتے ہوئے تھاڑے۔ آغا کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور عبدالقادر بے یقینی کے انداز میں میرا اور آغا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ارد گرد کی ٹیبلوں سے بھی لوگ اس تماشے کو دیکھنے کے لیے ان کے گرد جمع تھے۔ کون ہو تم؟ کسی مدرسے کے جاہل ان پڑھ مولوی؟ آغا کچھ تمسخر سے عبدالقادر کو گھورتے ہوئے بولے۔ ہو آر یو؟ بیکورڈ ریجڈ طالبان یا کسی مذہبی گروپ کے دہشت گرد؟ آغا اپنے کوٹ اور کالر کو درست کرتے ہوئے عبدالقادر کے گریبان تک آ پہنچے تھے۔ وہ جلدی سے آغا کی جانب بڑھے۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں اس کی طرف سے معذرت کرتی ہوں، میرا گھگیا کر بولی، جبکہ عبدالقادر خاموش سر جھکائے کھڑا تھا۔ تم کیوں معذرت کرتی ہو؟ اس کو تو ایسا مزہ چکھاؤں گا اس کی نسلیں یاد کریں گی۔ آغا نے عبدالقادر کی ٹی شرٹ کو سختی سے
मुट्ठी में दबोच लिया। ये मेरा बेटा है आगा, प्लीज इसे जाने दो। मीरा की शर्मिंदा सी आवाज ने अब्दुल कादिर को चौंक कर मीरा की जानिब देखने पर मजबूर कर दिया और आगा को अब्दुल कादिर का गिरबान छोड़ने पर। उन्होंने इस्तराब से सिगरेट को ऐश ट्रे में मसला और शकील की जानिब सवालिया अंदाज से देखने लगी। क्या पता चला? मैडम, ये कोई प्रोफेशनल मॉडल नहीं है, नाम इसका ज़रीन आफरीदी है। इस मैगज़ीन की लॉन्च में इसने शौकिया मॉडलिंग की थी। शकील कुछ देर को रुक गया। और क्या पता चला है? आजकल कहाँ है? मैंने सुना है कि इसकी शादी। जी मैडम, कनाडा में ये अपने शौहर नोमान पाशा के साथ मुकीम थी, मगर शादी सिर्फ 1.5 बरस ही रही थी, फिर सेपरेशन हो गई। मीरा ने एक इत्मीनान भरा सांस बाहर खारिज किया। अलहदगी के 3-4 साल तक ये कनाडा में ही रही, मगर अब ये दोबारा पाकिस्तान आ चुकी है। मुस्लिम टाउन में एक फ्लैट में रहती है। किसी प्राइवेट कंपनी में सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही है। शकील ने अपनी तमाम मालूमात मीरा के सुपुर्द कर दी। उन्होंने अपनी दराज में से वही मैगज़ीन निकाला, उसका तय किया हुआ कागज़ सीधा किया। उनका शक सही था। इन 4-5 लड़कियों की झुरमट में स्ट्रिपलेस गाउन पहने मुस्कुराती हुई वो ज़रीन ही थी। इस तस्वीर में वो एक मुकम्मल दोशीज़ा का रूप धार चुकी थी। चेहरे से बचपन का खलंडरापन रुखसत हो चुका था। उसने बाल बहुत छोटे छोटे कर लिए थे और उनको मुख्तलिफ रंगों से रंगा हुआ था। कद भी गालिबन बढ़ गया था। गहरी सब्ज आंखों में वही चमक थी जिसने मीरा को बेचैन कर दिया था। इस तस्वीर में ज़रीन के हुस्न, दिलकशी और जवानी में कई गुना इजाफा हो चुका था और मीरा को ऐसी ही ज़रीन की तलाश थी। ठीक है ज़रीन, अब मेरी सारी उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं। मैं बहैसियत माँ हार गई हूँ। जो कुछ मेरे बस में था वो इतना नहीं था कि अब्दुल कादिर को वापस ला सके, मगर जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें इतनी साकत और जान ज़रूर है कि अब्दुल कादिर को अपनी तरफ खींच ले। जहाँ पर माँ की हदें ख़त्म हो जाती हैं, वहीं से महबूबा की हदें शुरू होती हैं। और अब तुम्हें अब्दुल कादिर को अपनी हदों पर वापस लाना है। वो सोच में डूबी बड़बड़ा रही थीं। यहाँ पर ये पाठ अख्ताम को पहुँचा। मज़ीद पाठ सुनने के लिए उर्दू नॉवल ज़बर प्राइड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा।